پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جب بالآخر روس کا دورہ کرنے کی حامی بھری تو اس دورے سے 2 ہفتے قبل ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت یہ ایک کوورٹ آپریشن تھا، کسی کو قاتل کا نام نہیں پتا چلا۔ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وہ دوسرے وزیر اعظم تھے جنہوں نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھی روس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی، مگر ان کو بھی امریکی ریجیم چینج آپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مگر اس ریجیم چینج کا بھانڈا پھوڑا اور دنیا کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی جانب سے دی گئی دھمکی اور دھمکی آمیز خط کے بارے میں عوام کو بتایا۔ میں ایک منصفانہ فیصلے کی تلاش میں ہوں، میں اس فیصلے کی تلاش میں ہوں جس سے پاکستان کی سالمیت مضبوط ہو، جس سے پاکستان کی حاکمیت کو کوئی خطرہ نہ پہنچے، جس میں بیرونی مداخلت نہ ہو۔ میں اس مسئلے کے سرچ میں ہوں۔ اگر کسنجر صاحب ایک معمولی بات پر استعفا کا دھمکی دے سکتے ہیں تو میں استعفا کی دھمکی نہیں دے سکتا ہوں۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رکھو چلو، کیا گالی مجھے ملے کر میرے خلاف مقصد میرے خلاف نہیں؟ کیوں مجھ سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے؟ میں نے ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے، عقیدہ ہے میرا پاکستان کی، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو مارو۔ مجھے معلوم ہے کہ کابل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے معلوم ہے کابل کی مسجدوں میں کیا باتیں، مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کا دھماکہ جو ایٹمی دھماکہ کے صورت میں ہوا ہے بیرونی سازش، اندرونی سازش۔ مگر پھر اس کے بعد ہوا کیا، وہ بھی سب نے دیکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی تمام تر کوشش کے باوجود سازش سے نہ بچ سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور بالآخر ایک ایسے کیس میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی جسے آج بھی لوگ عدالتی قتل قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان پھر سے امریکی کیمپ میں واپس آ گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دہائیوں تک کسی حکمران بشمول ملٹری ڈکٹیٹرز نے آزاد خارجہ پالیسی کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ ریجیم چینج کا امریکہ کا تیسرا ماڈل ہے ہیجمونک آپریشنز، یعنی اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ریجیم چینج کرنا۔ اس صدی کو ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب ایشیا کے اوپر آنے اور سپر پاور بننے کی باری ہے۔ میں روس اس لیے گیا، ایک پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے، ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا۔ روس ہمیں تیل 30% کم قیمت پہ دے رہا تھا، اس کے علاوہ ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی تھی روس سے، وہ بھی ہمیں 30% کم قیمت پہ دے رہے تھے۔ ایسے وقت میں جب چین دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی سپر پاور ہے تو اس خطے میں امریکہ کو زیادہ سے زیادہ ممالک اپنے زیر اثر اور زیر سایہ چاہیے ہیں۔ کیا سابق وزیر اعظم کا ایبسولوٹلی ناٹ کہنا امریکہ کی توہین تھی؟ سابق وزیر اعظم عمران خان جب سے سیاست میں آئے خودداری کا نعرہ لگاتے رہے۔ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا، نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے۔ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ ڈرون حملوں پر اپنا واضح موقف رکھتے رہے۔ ہمارے ملک میں 2008 سے لے کے 2018 تک 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے۔ اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے، لندن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھا ہے 30 سالوں سے، آپ ہم اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لندن میں مار دیں؟ اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کیا ہم آپ کی کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک کر رہے ہیں؟ عمران خان کا ایک موقف یہ بھی رہا کہ ہمیں کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور صرف امن کے ساتھی بن کے رہنا ہے۔
میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے دوستی کرنی چاہیے. کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں, لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرے. شاید اسی لیے جب ایک انٹرویو میں امریکہ کو پاکستان میں اڈے دینے سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا, Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's You have reached your final destination. there's no way we're going to Seriously? allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ کو عمران خان کے بارے میں سوچنا پڑا, کیونکہ اس سے چند دن پہلے خبریں چھپ چکی تھیں کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے اور پاکستان شاید مان بھی جائے. پھر امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے کنفرم کیا کہ جی ہاں, ہم پاکستان سے اڈے حاصل کر رہے ہیں. Would the United States like to have a drone base in Pakistan? So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. But in terms of the specifics of what that will look like, that will have to remain in those private channels as we work through them. امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی پبلکلی پاکستان سے اڈے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور دباؤ ڈالنے کا عندیہ بھی دیا. The point is that it's a counter-terrorism strategy. We can prevent the United States from being the victim of terror coming out of Afghanistan by providing for bases and insist that Pakistanis provide bases for us to airlift from and to move against what we know. We don't need those troops there. I would bring them home. تو اگر امریکی صدر اور امریکی مشیر برائے قومی سلامتی پبلکلی اڈے مانگ رہے ہیں تو امریکہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کو اڈے دے دینے چاہیے. اس سے پہلے بھی تو پاکستان نے امریکہ کو اڈے فراہم کیے, تو اب انکار کی. امریکی اخبارات نے بھی خبریں لگائیں کہ جناب اڈوں کی ڈیل ہو گئی ہے, مگر عمران خان نے انٹرویو میں سیدھا کہہ دیا, ایبسلیوٹلی ناٹ. absolutely not. تحریک انصاف کے کچھ ممبران کا کہنا ہے کہ جس دن عمران خان نے انٹرویو میں اڈوں کے بارے میں کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اسی وقت ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب امریکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا, اور پھر وہاں سے عمران خان حکومت کے لیے حالات خراب ہوتے چلے گئے. اگر آپ نے کلاسک امریکی ریجیم چینج آپریشن جو کہ پاکستان کے حالات کی عکاسی بھی کرتا ہے دیکھنا ہے تو چلی یا ایران کی مثال آپ کے سامنے